بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل میں خوش آمدید۔ میرے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ یہ میرے والد کی داستان حیات ہے۔ ہم ذمہ دار لوگ ہیں۔ میرے دادا نے کافی زمین چھوڑی تھی جس کا تنہا وارث میرا باپ بنا، کیونکہ دادا کی صرف ایک ہی اولاد نرینہ تھی۔ باقی اولادیں جو لونڈیوں باندیوں سے ہوئیں، اس کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملا۔ میرے والد کی شادی دادا جان نے 15 سال کی عمر میں کر دی تھی۔ اس وقت وہ صاحب شادی کے مفہوم سے بھی ناآشنا تھے۔ میری والدہ میرے والد سے عمر میں تقریباً 10 سال بڑی تھی۔ جب میرے بابا جان جیون ساتھی کے تصور سے آگاہ ہوئے تو والدہ ڈھلتی عمر کے کنارے پہنچ چکی تھی۔ ہم 2 بھائی اور 1 بہن تھے۔ دولت کی کوئی کمی نہ تھی، لہٰذا ہماری پرورش بہت ناز و نم سے ہو رہی تھی۔ گھر میں بظاہر پرسکون نظر آ رہا تھا۔ میری والدہ شریف الطبع خاتون تھیں۔ انہوں نے کبھی والد صاحب سے جھگڑا نہ کیا اور نہ ہی ان کی غیر معقول قسم کی سرگرمیوں پر روک ٹوک رکھی۔ یہ وجہ تھی کہ دونوں کا وقت اچھا گزر رہا تھا۔ امی جان کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بابا جان نے دوسری شادی بھی نہ کی، یہاں تک کہ ہم تینوں بچے جوان ہو گئے۔ ان دنوں میں 18 سال کی اور میرا بڑا بھائی سال کا تھا جب یہ واقعہ ہوا۔ ہمارے گاؤں سے کچھ میل دور ایک قبیلہ آباد تھا۔ ہم ان لوگوں کے زیادہ نہیں جانتے تھے، بس انہوں نے ہمارا اور ہم نے ان کا نام ہی سن رکھا تھا۔ اس قبیلے میں ایک شادی ہوئی تو میرے بابا جان کو دعوت ملی۔ یہ دعوت انہوں نے بابا جان کو اس لیے بھجوائی تھی کہ وہ اللہ کے معزز لوگوں میں شمار ہوتے تھے، جن کا قبیلے والے بابا جان کو ایک باعزت شخصیت گردانتے تھے۔ انہوں نے بڑی اوبگت کی اور نکاح کے وقت کچھ آدمیوں کے ہمراہ ان کو بھی اندر کمرے میں بھیج دیا کہ آپ دلہن سے کچھ ان کو میں کہہ کے میوں کے ہمراہان کو بھی اندر کمرے میں بھیج دیا کہ آپ وہاں ہیں، نکاح کا اندیا لیں۔ یہ مولوی صاحب نے بھی کہا کہ آپ چن کا بزرگ ہیں، اس لیے آپ لڑکی سے پوچھیں کہ تم کو فلاں کے لڑکے کے ساتھ رشتہ منظور ہے یا نہیں۔ جب میرے بابا جان نے اس دلہن جندان سے پوچھا کہ تجھ کو فلاں بن فلاں کے ساتھ یہ نکاح منظور ہے، تو لڑکی نے صاف انکار کر دیا کہ مجھ کو ہرگز یہ شخص بطور شوہر منظور نہیں ہے، میرے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے۔ یہ سنتے ہی وہاں برادری میں شور مچ گیا۔ لڑکی کے باپ اور بھائیوں نے کلہاڑیاں سونت لیں کہ آج ہم اس کے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ اس نے بھری برادری میں ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اس دن اگر بابا جان بطور معزز مہمان موجود نہ ہوتے تو یقیناً وہ دلہن اس وقت قتل ہو جاتی، مگر قبیلے والے مہمان کی بات کا احترام کرنے پر مجبور تھے۔ بابا جان نے کہا کہ دیکھو بھائیو، یا تو تم مجھ کو اس شادی میں مدعو نہ کرتے، اور اب اگر تم نے مجھے اس قدر عزت بخشی ہے تو میری رائے کا احترام بھی تم پر لازم ہے۔ تم لڑکی کو قتل نہ کرو گے، میں اس لڑکی کی جان کی امان چاہتا ہوں، باقی جو شرط تم رکھو وہ مجھے منظور ہے۔ کچھ مردوں نے شور مچایا کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ایسی عورت کی زندگی کی امان نہیں دے سکتے جو اس قدر بے حیا ہے، اس کا قتل کیا جانا ہی ٹھیک ہے تاکہ آئندہ کوئی بھی عورت اس قسم کی جرات دوبارہ نہ کر سکے۔ لڑکے تاکہ غم کروالے خاص طور پر اس بات پر مصر تھے کہ دلہن جنداں کے بھائی اس کو فوراً قتل کر کے خود تھانے میں پیش ہو جائیں۔ دلہن کے باپ نے کہا غیرت مند کے لیے پھانسی کا پھندا شجاعت کا نشانہ ہوتا ہے، کم از کم برادری اور قبیلے والے تو ایسے مردوں پر فخر کرتے ہیں، باقی قانون کیا کہتا ہے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ بڑا ہنگامہ ہوا۔ بابا جان کسی صورت لڑکی کے قتل کیے جانے پر آمادہ نہ تھے۔ وہ اس دروازے کی چوکھٹ پر سے ہٹنے میں نہ تھے۔ بابا جان کے اصرار اور سمجھانے پر بلاخر جندان کے باپ اور بھائیوں نے کلہاڑیاں نیچے کر لیں، لیکن انہوں نے لڑکی کو اپنے گھر رکھنے سے انکار کر دیا۔ بابا جان نے لڑکی کی جان بخشی کے عوض اپنے پلے سے تعاون کی رقم جو انہوں نے برادری کے مشورے سے طے کی ادا کر دی اور جندان کو اپنے گھر لے آئے۔ جندہ بڑی خوبصورت تھی۔ وہ اندھیرے کمرے میں بیٹھی تھی تو اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا کہ جیسے تاریکی میں دیے کی لو۔ جب وہ بابا جان کے ساتھ گھر آئی تو اس کو دیکھ کر ہم سب کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں۔ میری بہن اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ گھر میں اس کی ہم عمر آئی ہے، مگر ماں کا رنگ جندہ پر نظر پڑتے ہی سنولا گیا اور وہ دل پر ہاتھ رکھ کر جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ مردہ آواز میں اتنا پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بابا جان نے جواب دیا شہزادی رنج نہ کر، یہ تو 2 دن کی مہمان ہے، آج یہاں رہے گی، صبح ہوتے ہی چلی جائے گی۔ لیکن صبح ہوتے ہی بابا جان نے اس سے 16 سال کی روح ماتی سے نکاح کر لیا اور میری ماں ان کے دل سے ایسے اتر گئیں جیسے کوئی اپنے تن میلے سے کپڑے اتار کر پھینک دیتا ہے۔ بابا جان اگر ذرا ہوش مندی سے کام لیتے تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔
وہ جندا کو اس کے مقام پر رکھتے اور جو مقام اس گھر میں میری ماں کا تھا انہیں اس پر رہنے دیتے، مگر جندا کے حسن کا فسوں ایسا تھا کہ وہ سر چڑھ کر بولنے لگا۔ بابا جان کو سوائے اس کے کوئی اور نظر ہی نہ آتا تھا، جیسا وہ کہتی وہ آنکھ بند کر کے مان لیتے۔ اب گھر کی مہارانی میری ماں نہیں بلکہ جندا تھی، اور میری ماں کی حیثیت اس کے سامنے نوکرانیوں جیسی ہو گئی۔ ماں اس آہنے کو برداشت نہ کر سکی اور بیمار ہو کر پلنگ سے لگ گئیں۔ ان کی حالت دن بدن بگڑتی ہو جا رہی تھی، اور بابا جان کو ذرا بھی اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ اس کے بچوں کی ماں جیتی ہے کہ مرتی ہے۔ ماں گھل گھل کر ہماری آنکھوں کے سامنے ختم ہو رہی تھی، اور بابا جان انہیں ڈاکٹر دکھانے کے بھی لیے روادار نہ تھے، جیسے وہ خود یہی چاہتے ہیں کہ یہ جلدی ہی اپنی آگ میں جل کر ختم ہو جائیں۔ اس پر جنداں تھی کہ پاؤں زمین پر نہ رکھتی تھی۔ ہم سب کو بھی وہ اپنا نوکر اور غلام ہی سمجھتی تھی۔ ہم جو ناز و نم سے پلے تھے وہ ہم اپنے جوتے تک اٹھوانے لگی تھی، اور ایسے چھوٹے چھوٹے موٹے اور گھٹیا کام کرانے کو کہتی جس سے وہ ہماری حیثیت کو گھٹانے کا تہیہ کر چکی ہو۔ اگر ہم اس کا حکم نہ مانتے تو بابا جان ہم کو برا بھلا کہتے اور مارنے تک سے گریز نہ کرتے۔ ہمارا جیب خرچ انہوں نے بند کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو، جو کچھ مانگنا ہو اپنی چھوٹی ماں سے مانگو، تمہارا جیب خرچ بھی وہی تم کو دے گی۔ برداشت کی حد ہو چکی تھی۔ ہمارے نانا ماموں اور چاچا بھی نہ تھے کہ ہم ان کے یہاں بھاگ جاتے۔ رہنا نہیں تھا اور بےعزتی نہ سہی جاتی۔ ماں مردہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی بستر پر سوکھ رہی تھی۔ وہ میرے والد کے ماموں کی بیٹی تھی اور باپ کی طرف سے ترکہ میں بہت کچھ لائی تھی۔ اس کے باوجود میرے بے وفا باپ کے ہاتھوں اب کوڑی کوڑی کو محتاج ہو چکی تھی۔ ماں کے تمام زیورات جندا کے قبضے میں تھے۔ میری معصوم بہن جب ماں کی ایسی لو حالت دیکھتی تو رو رو کر دیوانی سی ہو جاتی۔ میرا بھائی قاسم غصے کا بہت تیز تھا۔ بے شک وہ بابا جان کے سامنے زبان نہیں کھول سکتا تھا، لیکن اس کو باپ کی اس بڑھاپے کی شادی کا بہت صدمہ تھا۔ وہ مجھ کو کہتا تھا کہ ایماں میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتا، میں جندا کو جان سے مار ڈالوں گا۔ یہ ڈائن ہے جس نے ہماری خوشیوں کو نگل لیا ہے۔ اور میں اس کو تسلی دیتی کہ صبر کرو، بابا جان کی زندگی کتنے روز کی ہے، اس کے بعد ہم جندا کو دیکھ لیں گے۔ ایک دن بابا جان زمینوں کا صاف دیکھنے جا رہے تھے کہ انہوں نے ہم دونوں کو بھی اپنے ساتھ لیا اور کھیتوں پر آ گئے۔ ہماری زمین گاؤں پر تھی اور گھر 30-40 میل کے فاصلے پر تھا۔ بابا جان نے کہا کہ فصلوں کا حساب کتاب کرنا ہے اور مزاروں میں ان کا حصہ تقسیم کرنا ہے، لہٰذا چند دن یہاں رہنا ہوگا۔ ایک دن گزرا۔ میرے بڑے بھائی قاسم کی بے چینی کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ مجھ کو سخت مضطرب نظر آتا تھا، جیسے کسی نے شیر کو پنجرے میں بند کر دیا تھا۔ وہ یہاں بابا جان کی پابندیوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا۔ شام سے کچھ پہلے وہ کہنے لگا، میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، میں واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ علاج کروا سکوں۔ اس کا اضطراب اور پریشانی دیکھ کر بابا جان نے قاسم کو جانے کی اجازت دے دی، مگر تاکید کر دی کہ طبیعت ٹھیک ہو جائے تو فوراً واپس لوٹ آنا۔ قاسم چلا گیا۔ میرے تو وہم و گمان بے مانند تھا کہ وہ خوفناک ارادے سے گھر لوٹ گیا ہے۔ رات کو جندا سوتی تھی۔ آج وہاں میری بہن سکینہ سو رہی تھی۔ یہ جندا کا بستر تھا، اس کا کمرہ تھا، مگر بستر پر جندا نہیں بلکہ سکینہ تھی۔ جندا نے اس روز میری بہن سے کہا کہ سکینہ، تیرا بابا زمینوں پر گیا ہے، بڑی خوابگاہ میں مجھ کو اکیلے سونے سے ڈر لگتا ہے، تو مجھے میرے ساتھ آ کر سو جاؤ۔ میری والدہ کے پاس ان کی خدمت گار سوتی تھیں، لہٰذا میری بہن سوتیلی ماں کے کہنے پر اس کے کمرے میں سونے چلی گئی۔ نہ جانے قاسم کے دل میں نفرت کی آگ کب سے بھڑک رہی تھی، آج اس کو موقع مل گیا۔ یہ رات 1:30 بجے کا وقت تھا۔ ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں تھی، گھر میں مکمل اندھیرا تھا۔ وہ باڑے کی دیوار پھاند کر گھر میں داخل ہوا۔ اس نے سیدھا جندان کے کمرے کا رخ کیا اور اندھیرے میں کلہاڑی تول کر اس پر وار کر دیا۔ بہن سکینہ بیچاری سسکی بھی لے نہ سکی۔ میرا بھائی قاسم اس کو سوتیلی ماں سمجھ کر کلہاڑی سے ٹکڑے کر کے چلتا بنا۔ سویرے نوکر ہامتا کامتا ہوا آیا، بابا جان کو اس نے صورتحال بتائی۔ ہر طرف اس واقعے کی دھوم مچ گئی کہ بہن نے بہن کو قتل کر دیا ہے۔ گاؤں میں جب کوئی باپ یا بہن یا بھائی اپنی بیٹی یا بہن کو قتل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آوارہ برچلن تھی۔ حالانکہ بات اتنی تھی کہ جب سکینہ جندا کے پلنگ پر سو گئی تو جندا کا ڈر پھر بھی دور نہ ہوا۔ شاید چھٹی حس آج اس کی رہنمائی کر رہی تھی، یا اللہ کو اس کی زندگی منظور تھی۔
اور سکینہ کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ جندہ وہاں سے اٹھ کر خوابگاہ سے متصل کمرے میں جا سوئی، کیونکہ وہ کمرہ زیادہ محفوظ تھا۔ شاید قاسم اس کے بعد کہیں ایسی جگہ روپوش ہو جاتا کہ پولیس اس کو گرفتار نہ کر سکتی۔ ہم ذمہ دار لوگوں کے بہت سے ٹھکانے ہوتے ہیں۔ روپے پیسے کی برکتوں سے ایسے معاملات تو دبا لیے جاتے ہیں، پھر کچھ عرصہ بعد لوگ بھول بھال جاتے ہیں کہ کچھ ہوا تھا۔ لیکن قاسم کو یہ اس لیے گوارا نہ ہوا کہ اس طرح کی مرحومہ بہن پر انگلیاں اٹھی جاتی اور اس کو آوارہ اور بدچلن کہا جاتا، جبکہ وہ بے گناہ اور معصوم تھی۔ بس وہ خود ہی تھانے حاضر ہو گیا۔ اس نے اقرار جرم کر لیا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں جندہ کو مارنا چاہتا تھا، لیکن دھوکے سے بہن پر وار ہو گیا اور میری وہ بہن مر گئی۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ بھائی کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ ماں صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ بعد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ والد صاحب بھی اس کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ ان کے مرتے ہی جندہ ہمارا گھر چھوڑ کر چلی گئی اور میں بدبخت یہ سارے صدمات سہنے کے لیے اکیلی رہ گئی۔ بہت بہت شکریہ۔